الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم معزز علماء کرام، انتظامیہ کمیٹی اور گوجرانوالہ کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماں بہنوں بیٹیوں، ہم ایک درس قرآن کے عنوان سے آج جمع ہیں۔ تقریباً مجھے ایک ہفتہ ہونے کو ہے میں آپ کے پنجاب میں مختلف شہروں میں جا رہا ہوں۔ آج سب سے کم ترین گیدرنگ میں نے آپ کے ہاں دیکھی، جس سے لگتا ہے آپ کو شوق ہے، محنت نہیں کرتے۔ جلسے کرانے کوئی فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے، اور اگر یہ نفلی کام کرنا بھی ہے تو پھر اسی طریقے پر کیا جائے جو اس کا طریقہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے محلے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مسجد میں جلسہ ہے۔ اگر آپ ایک دیگ بھی چاولوں کی پکا لیتے نا تو برآمدے میں بھی جگہ نہیں ملتی۔ تھوڑا سا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ اتنا تو میں نے بخل سیالکوٹ میں بھی نہیں دیکھا جہاں لوگ کہتے ہیں وہاں شیخ ہے۔ آپ فیکٹریوں کے مالک ہو، الحمدللہ۔ گوجرانوالہ انڈسٹریل ایریا ہے اور سارا فیکٹریوں کا شہر ہے۔ کراچی تک پورے پاکستان میں یہاں کی پروڈکٹ جاتی ہے۔ بہرحال قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین اس میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم ہی یہی دیتا ہے، اقرا، پڑھیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں دین کی پڑھنے کی اہمیت بھی ہے، اس کی قدر بھی ہے۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے کہ لا يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جو لوگ نہیں جانتے وہ اور جو جانتے ہیں وہ برابر نہیں ہوتے، یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے پہلی وحی غار حرا میں وہ لے کر آئے اور کہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔
حدیث میں آتا ہے جبریل امین نے فآخذنی، انہوں نے مجھے پکڑا، فغطنی، پکڑ کر گلے سے لگایا اور بھینچا، دبایا، پھر ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد کہا اقرا، اب پڑھی۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی وہی کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ جبریل امین نے پھر آپ کو پکڑا، پھر بھیجا، پھر چھوڑا، پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے دوسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا۔ جبریل امین نے اب تیسری اور آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، سینے سے لگایا، دبایا، چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بیچ میں فرق کس چیز کا آیا؟ جبریل امین نے پڑھایا نہیں ہے، 3 جپیاں ڈالی ہیں، جپیاں۔ پنجابی میں گلے ملنے کو جپی کہتے ہیں نا، 3 جپیاں ڈالی۔ جبریل امین کے سینے میں اللہ کی طرف سے جو چیز محفوظ تھی، 3 جپیوں کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے، علماء کی قدر کیا کیجیے، علماء کی صحبت میں بیٹھا کیجیے، علماء سے گلے ملا کیجیے، تاکہ وہاں کا فیض آپ کی طرف بھی منتقل ہو، آپ کے سینے میں بھی آئے۔ علماء کی عزت کیا کیجیے، علماء کی قدر کیا کیجیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں ان کا ترکہ مال و متاع نہیں ہوتا، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، اور وہ علم علماء کے پاس ہے، لہذا انبیاء کے وارث علماء ہیں۔ دیکھیے، آج اگر آپ اپنے بچوں کو دین کا علم نہیں پڑھاتے، مرنا تو ہم نے ہے، ہم چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں، موت تو آنی ہے، مرنا ہر صورت ہے۔ تو پیچھے ایک بچہ تو ایسا ہو جو پہلی صف میں بیٹھا ہو، ابا کے مرنے کے بعد رو رو کر اس نے ہاتھ اٹھا رکھے ہوں اور کہتا ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح اس بوڑھے باپ نے میرے سے محبت کی، شفقت کی، پیار کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، اللہ اب وہ تیرے پاس آ گیا، تو اس سے بڑھ کر میرے ابا کے ساتھ پیار محبت شفقت کر، جس طرح یہ دنیا میں کرتا تھا، تو اس سے بھی بڑھ کر۔ ایک تو کوئی ہو نا، وہ جب ہی ہوگا جب آپ اپنے پیچھے کوئی عالم بنائیں گے، عالم چھوڑیں گے۔ لیکن ہمیں کیا لینا دینا، ہم تو ہیں چودھری لوگ، ہماری اپنی مارکیٹیں ہیں، اپنی ملیں ہیں، اپنی فیکٹریاں ہیں، اپنے بنگلے ہیں، پوری بڑی مارکیٹ کے اندر چوک پر 2 ڈور کارنر کی کئی دکانیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد میں آ کر بیٹھنے کی، پڑھنے کی، چٹائیوں میں بیٹھنے کی، اللہ اللہ کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی ضرورت ہے
یقین مانیے اگر کسی باپ کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھائے نا، جس رقت کے ساتھ وہ بیٹا جنازہ پڑھائے گا، باہر کا مولوی وہ اس رقت سے نہیں پڑھا سکتا، پڑھا ہی نہیں سکتا، وہ رقت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا بیٹا دل کا سرجن ہے، بڑے ہاسپٹل میں ہے، اللہ نہ کرے آپ کو دل کا عارضہ ہو اور اٹیک ہونے لگے، آپ فوراً کہو کہ میرے بیٹے والے کلینک پہ لے جاؤ۔ اس لیے نہیں بولو گے کہ وہ پیسے نہیں لے گا، پیسے کی تو آپ کو پرواہ ہی نہیں، آپ تو فیکٹری کے مالک۔ آپ کہتے ہیں جس کلینک میں میرا بیٹا کام کرتا ہے وہاں لے جاؤ۔ کس لیے ایسا کہیں گے؟ کہ جو خیال میرا بیٹا رکھے گا کوئی اور ڈاکٹر نہیں رکھے گا۔ یہی معاملہ جنازے کا ہے۔ جو رقت اور جو دعائیں دل کی گہرائیوں سے آپ کا بیٹا کرے گا، دوسرا کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں یہ باتیں سمجھ آئیں تب نا، سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس لیے پہلے ہم علماء کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، پھر ان کا وہ حشر دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار ہم چودھری اچھے ہیں، مولوی بننے سے تو ان کی کوئی عزت ہے؟ عزت کس نے کرنی؟ عزت کس نے دینی؟ ایک مولوی صاحب جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے، ممبر سے نیچے اترے، مصلی سے نماز پڑھائی، فارغ ہوئے، جب سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو انتظامیہ کا کوئی صدر تھا یا سیکٹری تھا، کوئی بھی بڑا تھا مسجد کا، وہ آیا اور امام صاحب کو پرچی دی۔ پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ کل میرے بیٹے کا انٹرویو ہے، کل میرے بیٹے کا انٹرویو ہے، اس نے بڑا کوئی امتحان پاس کیا ہے، مولوی صاحب آپ جمعے میں دعا کرا دو، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیاب کرے۔ مولوی صاحب نے دعا کرا دی، اعلان بھی کر دیا، اور اعلان یہ کیا کہ ہماری مسجد کے صدر صاحب کے بیٹے کی کل انٹرویو ہے، آپ سارے بھائی دعا کرو کہ اللہ اسے کامیاب کرے، اور تنخواہ بھی اس کی اتنی ہو جتنی میری ہے۔ مولوی نے ساتھ میں یہ بھی دعا کر دی کہ اللہ اس کی نوکری لگا دے، اور سارے مل کر دعا کرو اس کی تنخواہ بھی اتنی ہو جتنی میری ہے۔ اب انتظامیہ والے ناراض ہو، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ مولوی کو بھی تو آپ اتنی دے رہے ہو نا، اگر وہ تنخواہ گورنمنٹ آپ کے بیٹے کو دے تو بری لگ رہی ہے۔ مولوی پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے، اس کو نہ بیماری ہوتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ اس کے بچے ہوتے ہیں، نہ بیوی ہوتی ہے، نہ ان کے بچوں کو اسکول اچھا لگتا ہے، نہ دودھ اور دہی اچھی لگتی ہے، نہ ان کے بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ مولوی کو تو دیتے ہم 10-12 ہزار، میرے بیٹے کا گزارا 10-12 ہزار میں، یہ تو مولوی نے گویا دعا نہیں کی، بد دعا دے دی، یہ بد دعا دے دی ہے۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا جتنی میری تنخواہ ہے اللہ اس کی بھی اتنی کر دے۔ تو وہ بھی بیچارہ تو 10 سال سے صبر کر رہا ہے نا اس تنخواہ پہ، 1 سال آپ بھی صبر کر کے دیکھیں، پتہ چلے نا لوگوں کو۔ اللہ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ تاکہ پیسے والوں کو پتہ چلے کہ بھوک اور پیاس ہوتی کیا ہے۔ روزہ اسی لیے فرض ہوا ہے تاکہ آپ کو دوسرے کا احساس ہو۔ جب آپ کو پیاس لگے گی، پھر کوئی باہر سے کسی بھی موقع پر کوئی بیچارہ گرمی میں آئے گا، پسینے میں شرابور، اور آپ سے اگر کہے گا کہ جی 1 گلاس ٹھنڈا پانی ہے، تو آپ کو رمضان کی پیاس یاد آئے گی، آپ نوکر کو بولیں گے اس کو گلاس پانی کا پلاؤ، کیونکہ اب آپ نے وہ تکلیف محسوس کر لی۔ علماء کی قدر کرنا سیکھیے۔ یقین مانیے اگر دنیا میں علماء کا طبقہ نہ ہوتا نا، ہماری میتیں سڑکوں پہ پڑی ہوتی،
چیلیں اور کتے نوچتے اور جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ عمران خان نے تھوڑی آ کے جنازہ پڑھانا ہے ہمارا۔ فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، محبوب پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے لوتھڑے سے پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھیے۔ بلکہ قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک قطرہ پانی میں تبدیل کر دیا نطفے کی شکل میں، پھر ہم نے اس خاص مقام پر اس نطفے کو ٹھہرایا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کر دیا، فخلقنا العلقة مضغة، کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بوٹی میں تبدیل کر دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے اس گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، فکسونا العظام لحما، کچھ عرصے کے بعد ہم نے ہڈیوں پر پھر گوشت اور پوست چڑھا کر مکمل انسان بنا دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے وہ رب جو اتنے خوبصورت مکھڑے بناتا ہے۔ ایسے خوبصورت مکھڑے رب العالمین نے دنیا میں بنائے، انسان دیکھتا ہے فرفتہ ہو جاتا ہے، زلیخا یوسف کو دیکھ کر لٹو ہو جاتی ہے، انسان ان چیزوں پر فرفتہ ہو جاتا ہے جو رب العالمین نے اپنی تخلیق کے شاہکار پیدا کیے۔ فرمایا اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، فرمایا اللہ نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، یہ کچھ نہ جاننے والا، کچھ نہ سننے والا، کچھ نہ دیکھنے والا، کچھ نہ بولنے والا، ہم نے اسے وہ ساری صلاحیتیں مہیا فرمائی۔ ارے دنیا میں تم دیکھتے نہیں، بڑے سے بڑا مصور بھی اگر کوئی تصویر بنائے، دیوار پہ بنائے گا، کاغذ پہ بنائے گا، لکڑی پہ بنائے گا، پتھر پہ بنائے گا، لیکن کمال قدرت دیکھیے، قطرہ پانی پہ رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار پیدا کیا، ایک قطرہ پانی پہ۔ مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، پینسل اور قلم کی ضرورت ہے، لیکن رب العالمین نے ماں کے بطن میں بلب نہیں جلائے، اندھیرے میں ایسی تصویر بنائی۔ ارے آنکھیں اور کان الگ غلط جگہ پر اندھیرے میں لگ جانا تو دور کی بات، یہ جو انگلیوں پہ پور کے جو نشان رب نے بنائے ہیں، آج تک ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ بھی نہیں مل پائے۔ اللہ رب العالمین نے اندھیرے میں کیا شاہکار بنائے، وہ عزت والا ہے،
جس نے بالکل جاہل انسان کو لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا۔ اللہ ایک اور مقام پہ کہتا ہے انسان الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، ارے انسان دیکھتا نہیں، ہم نے تیری 2 آنکھیں بنائی، بولنے والی زبان بنائی، بولنے میں مدد کرنے والے، بیوٹی میں اضافہ کرنے والے، ہم نے تمہیں 2 لب دیے، 2 ہونٹ عطا کیے۔ یہ ساری کی ساری ہماری نعمتیں، ساری ہماری نعمتیں اس لیے تمہیں عطا کی کہ تاکہ تو ان نعمتوں کی قدر کرے۔ اے انسان تو دیکھتا نہیں، تجھے آنکھوں کی بینائی دینے کے بعد دنیا میں کچھ ایسے اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ تمہیں میری اس آنکھ والی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں زبان کی گویائی دینے کے بعد دنیا میں کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ تمہیں زبان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں کانوں کی سنوائی عطا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا میں کتنے بہرے پیدا کر دیے تاکہ آپ کو کان جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں دماغ جیسی صلاحیت، عقل و فراست دینے کے بعد دنیا میں فاطر العقل، مجنوں اور پاگل اور دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو دماغ جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں صحت اور تندرستی عطا کرنے کے بعد ہسپتالوں میں پڑے بیمار مریض بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں لنگڑے لولے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی معلوم ہو۔ آپ کو شباب جوانی عطا کرنے کے بعد کمر جھکے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو جوانی کی قدر معلوم ہو۔ آپ کو اولاد کی نعمت عطا کرنے کے بعد دنیا میں بے اولاد بھی پیدا کر دیے تاکہ آپ کو اولاد جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے عطا کی تاکہ آپ کو قدر ہو، ورنہ جو رب اولادیں دینے پر قادر ہے وہ رب لینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اپنے رب کا ان نعمتوں پر شکریہ ادا کیا کر۔ تیرے 10-12 بیٹے جوان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وہ سب کے جوانی میں جنازے اٹھا دے۔ اللہ رب العالمین سے ڈرا کیجئے، وہ دینے پر بھی قادر ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے۔ کسی پر تانا زنی نہ کیا کیجئے، دوسرے کا احساس کیجئے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں مولوی طبقے کے پیچھے لوگ اتنے، مولوی گاڑی میں کیوں جا رہا ہے، مولوی نے اچھا سوٹ کیوں پہنا ہوا ہے، بڑے کڑتے ہیں، اچھا سوٹ کیوں پہنا ہے، گاڑی اچھی کیوں ہے، یہ تو سائیکل پہ ہی ٹھیک تھا، پیدل ہی ٹھیک تھا۔ میں کراچی میں کئی جگہ جاتا ہوں پروگراموں میں، تو لوگوں کو پتہ ہے یہ ٹی وی پروگرام میں بھی آتا ہے، تو وہاں اکثر یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ جی ٹی وی کی کمائی کیسی ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ مجھ سے ٹی وی کی کمائی کا کیوں پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر مولوی ناچ کے کمائے تو حرام ہے، اگر قرآن سنا کے کمائے تو حلال ہے۔ یعنی مولوی کا کچھ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ ہم کبھی بچوں کو ساتھ لے کر ساحل سمندر پہ گھومنے نہیں جا سکتے۔ ارے سبحان اللہ، اب تو مولویوں کو بھی پر لگ گئے، یعنی مولوی بھی گھومنے آ گئے۔ یعنی مولوی کوئی ایسی مخلوق ہے، نہ
ان کا گھومنے پھرنے کو دل چاہتا ہے، نہ کبھی اچھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے، نہ کوئی اچھا کپڑا پہننے کو دل چاہتا ہے، بلکہ مسجدوں میں، یہاں کا مجھے نہیں پتا، کراچی کا ماحول میں بتا رہا ہوں، سوالات آتے ہیں کہ جمعہ پڑھا کے جمعے کے پیسے لینا کیسا ہے، مؤذن کو اذان کے پیسے لینا کیسا ہے؟ ارے پہلے تم دے بھی کتنے رہے ہو؟ یہ مسئلے پوچھ کے اس کو ذلیل اور خوار کر کے یہ بھی چھڑانا چاہتے ہیں۔ مؤذن کا پیسہ لینا کیسا ہے؟ آج ایک مسئلہ اچھی طرح سن لیجیے، مسجد کا عملہ بھی سن لے، مسجد کی انتظامیہ بھی سن لے، یہ مسئلہ اچھی طرح سن لیجیے۔ دنیا کا ہر شخص، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے مسجد کا مؤذن ہو، چاہے مسجد کا امام ہو، اپنے وقت کی قیمت لینے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ اپنے وقت کی قیمت لینے کا ہر کسی کو حق حاصل ہے۔ مولوی اپنا وقت بیچ سکتا ہے۔ اب لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ مولوی اگر نماز نہ پڑھاتا تو کیا اس پر پڑھنی فرض نہیں تھی؟ کیا پڑھنی فرض نہیں تھی کیا؟ پھر بھی تو پڑھتا، پھر پیسے کس سے لیتا؟ پھر بھی تو پڑھتا نا۔ دیکھیے، مولویوں پر پڑھنی فرض ہے، اللہ کی قسم پڑھانی فرض نہیں ہے، پڑھنی فرض ہے۔ اور جب پڑھنی فرض ہوتی ہے تو میں کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہا ہوں، پکوڑے بیچتا ہوں، سموسے بیچتا ہوں، گڈیریاں بیچتا ہوں، یا دکان پہ نوکری کرتا ہوں، یا میری اپنی دکان ہے، تو میری دکان کے قریب جو بھی مسجد ہوگی میں وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ یہ تو مجھ پر شرعاً پابندی نہیں ہے کہ میں کہیں بھی ہوں نماز پڑھانے اسی مسجد میں آنا ہے مجھے، یہ تو شریعت مجھ پہ پابندی نہیں لگاتی۔ جب آپ کسی پر یہ پابندی لگائیں گے تو آپ اس کا وقت ہائر کریں گے اور اس کی قیمت بھی آپ کو دینی پڑے گی، اس کی قیمت بھی آپ کو دینی پڑے گی۔ مؤذن اذان کے پیسے نہیں لیتا، وہ جو پابند ہے اس بات کا کہ اتنے بجے آپ نے یہاں اذان دے لی، وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ہر اہل حدیثوں کی تو نمازیں بھی بڑی جلدی جلدی آتی، ہر 2 گھنٹے بعد دوسری اذان کا ٹائم آ جاتا ہے، وہ پابند ہے۔ ورنہ تو وہ اگر اذان کے پیسے لے، بھلے 5 نمازوں کی روزانہ اذان دے لیکن الگ الگ مسجد میں دے، روزانہ پورا مہینہ اذان دے لیکن الگ الگ مسجد میں ایک ایک اذان دیتا رہے، اس کو کوئی مسجد والا پیسے دے گا؟ دے گا کوئی پیسے؟ نہیں دے گا نا۔ کیوں نہیں دے گا؟ ہر کوئی کہے گا ٹھیک ہے تو نے اذان دی ہے تو ثواب ملا ہے۔ جب آپ یہ پابندی لگائیں گے نا کہ آپ کو اذان اس مسجد میں دینی ہے، اب آپ کا فرض ہے کہ اب آپ اس کا خیال رکھیں، اس کے بچوں کا خیال رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے۔ وہ بیمار، یقین مانیے، میں اللہ اکبر، کراچی کے اندر مولانا عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ یہ آیا کرتے تھے رمضان میں۔ رمضان میں آتے تو ایک مسجد میں میں امام بھی تھا، خطیب بھی تھا، رحمانیہ مسجد بوہرا پیر کا علاقہ ہے، میں وہاں 16 سال 12 سال خطیب بھی رہا، امام بھی رہا۔ وہاں آتے، فجر کا درس دیتے اور اپنے ادارے کے لیے تعاون کی اپیل بھی کرتے۔ ایک دن وہ سنانے لگے کہ میں کسی شیعہ نے کوئی مضمون لکھا اور میں اس کا جواب لکھنے لگا۔ جواب میں مجھے کچھ حوالے چاہیے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ حوالے میں تقریباً کوئی 15 دن تک تلاش کرتا رہا، مجھے وہ حوالے نہیں ملے۔ وہ شیعہ کی کتابوں کے حوالے تھے۔ مفتی صدیق صاحب ہوتے تھے سرگودھا والے، جو شیعوں کے ساتھ مناظرے کرتے تھے اور ماشاءاللہ بہت قابل آدمی تھے۔ ان کو صفحہ صفحہ شیعہ کی کتاب کا یاد تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم سرگودھا جاؤ مفتی صدیق صاحب کے پاس، وہ تمہاری ہیلپ کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ میں وہاں گیا، دروازہ کھٹکایا، ایک بچہ باہر آیا،
میں نے بچے سے کہا بیٹا ابو گھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابو گھر ہیں۔ تو بولا کہ ان کو بولو کہ عبد القادر روپڑی آیا ہے۔ بچے نے جا کے بول دیا۔ انہوں نے بچے کے ذریعے بیٹھک کا اندر سے دروازہ کھلوا دیا اور بچے نے روپڑی صاحب سے کہا انکل آپ یہاں بیٹھ جائیے، ابو ابھی آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مولانا صدیق صاحب آئے اور ان کے دونوں طرف ایک بیٹا ادھر دائیں ایک طرف بائیں، ان کے کندھے کو سہارا دے کر ان کے پاؤں ایسے لٹک رہے تھے، اور وہ آئے اور ان کو چارپائی پر لٹا دیا گیا، گویا ان کو جسم کے آدھے حصے کا فالج ہو چکا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ لیٹے مجھ سے خیر خیریت پوچھی، پانی وانی پلایا، پھر کہنے لگے کہ عبد القادر کیسے آنا ہوا، کیسے آنا؟ بولے میں نے کہا کہ ایک مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں، 15-20 دن ہو گئے، ایک حوالہ ڈھونڈ رہا ہوں، مضمون لکھ رہا ہوں شیعہ کے خلاف، وہ حوالہ نہیں مل رہا۔ تو انہوں نے لیٹے لیٹے بچے سے کہا بیٹا وہ جو الماری میں فلانی کتاب رکھی ہے وہ اٹھا کر لا۔ وہ لائے، وہ کہا کہ آپ روپڑی صاحب کو دے دو، روپڑی صاحب کو دی، اور انہوں نے کہا اس کتاب کے فلاں صفحے پر اور اس کے بالکل صفحے کے بیچ میں آپ کو یہ عبارت مل جائے گی۔ میں نے کھولا، اس صفحے پر بالکل صفحے کے بیچ میں انہوں نے نشان بھی لگا رکھا تھا، وہ حوالہ مجھے مل گیا۔ بولے اس کے بعد صدیق صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں نے کہا حضرت کیا بات، آپ کیوں اتنا غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں؟ بولے جب بچے نے مجھے بتایا نا کہ باہر عبد القادر روپڑی آیا ہے تو میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں 1.5 مہینے سے فالج میں پڑا ہوا ہوں، جماعت کا ایک بندہ بھی مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ جب میں مناظرے کرتا تھا تو یہ لوگ مناظروں کے بعد مجھے کندھے پہ بٹھا کے شہر میں گھماتے تھے اور مولوی صدیق زندہ باد، مناظر اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے۔ اب مجھے فالج ہوا ہے تو کوئی بندہ پوچھنے نہیں آیا۔ میں خوش اس لیے ہوا تھا کہ تم شاید میری خیریت معلوم کرنے آئے ہو، اب رونا اس بات کا ہے کہ تم بھی آئے ہو تو اپنے مطلب کے لیے آئے ہو، میرے لیے نہیں آئے ہو۔ یہ ہماری جماعت کا حال ہے۔ ساری زندگی مولوی آتا ہے مسجد میں، ابھی اس کو داڑھی آئی نہیں ہوتی، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، منہ سفید ہو جاتے ہیں، اپنی ساری جوانی سارا بڑھاپا وہ مسجد میں کھپا دیتا ہے جماعت کی خدمت کرتے کرتے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے جماعت دھکے دے کر اس کو مسجد سے باہر نکال لیتی۔ اب تو ہمارے قابل نہیں رہا، مسجد کا مکان بھی خالی کرو، یہ چیز خالی کرو، وہ چیز خالی کرو۔ رب پوچھے گا آپ سے، رب پوچھے گا آپ سے۔ میرے بھائی یہ جماعتیں ایسے نہیں پنپتی ہیں۔ ہمارا جو روکھا پن ہے نا، ہمارا روکھا پن، یقین مانیے میں اکثر جلسوں میں کہتا ہوں، اگر اہل حدیث اخلاق بریلویوں والا اپنا لے، اخلاق بریلویوں والا اپنا لے اور عقیدہ اپنا رکھیں، انشاءاللہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اور اگر بریلوی اخلاق اپنا رکھیں اور عقیدہ آپ لوگوں کا اپنا لیں، وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ ہمارے پاس اگر کمی ہے تو اخلاقیات کی کمی ہے، اخلاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، ہر بندہ دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جس دن مکہ فتح ہوتا ہے، حضرت سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے فتح مکہ کے بعد ایک اعلان کیا۔ اعلان یہ کیا کہ الیوم یوم الملحمہ، ارے آج تو بدلے کا دن ہے، ان کافروں نے ہمیں مکے سے نکالا تھا نا، آج ہم آ گئے ہیں،
ایک ایک سے چن چن کے بدلہ لیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے اعلان کیا؟ بتایا گیا سعد نے۔ آپ نے سعد کو بلایا، فرمایا اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، ارے آج تو مہربانی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے، پیار کا دن ہے۔ صحابہ سارے حیران ہو گئے، اللہ کے رسول آپ ان کے مظالم بھول گئے؟ آپ نماز پڑھتے تھے اور ان کے اوباش لڑکے آپ کی گردن پہ اونٹ کی سڑی ہوئی اوجھڑی لا کر ڈال دیتے تھے، اور آپ بلال کو یہ لوگ مکے کے دہکتے انگاروں پر چت لٹا دیتے اور ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ خبیب کو انہوں نے سولی پر چڑھایا، سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھا، دایاں ہاتھ دائیں ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، بایاں ہاتھ بائیں ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور دونوں کو مخالف سمت دوڑایا اور جسم کو بیچ میں 2 ٹکڑے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ کے رسول آپ ان کے وہ سارے مظالم بھول گئے؟ آپ نے فرمایا سعد نہیں، ان کا ہر ظلم مجھے ایسے یاد ہے جیسے وہ کل کی بات نہیں بلکہ آج کی بات ہو، مگر یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ بھی مجبور ہیں میں بھی مجبور ہوں، یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں میں معاف کرنے کا عادی ہوں۔ اس رسول کے ماننے والے آپ ہو، اس رسول کے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ بڑے بڑے اشتہار چھپیں گے، لکھا ہوگا امام اعظم محمد الرسول اللہ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم کہنے سے نہیں بنتا، ماننے سے بنتا ہے۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ دعوے تو سبھی کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بڑا آسان ہے، آپ کی اخلاقیات کو اپنانا بہت مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، مسجد نبوی میں بیٹھے، اور مسجد نبوی کے اندر ایک نوجوان لڑکے نے، جو نیا مسلمان ہوا، نوجوان لڑکے نے کھڑا ہو کر صحابہ کرام کے سامنے ایک عجیب و غریب سوال کیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین مجھے پسند ہے، میں سب کچھ ماننے کو تیار ہوں سوائے ایک چیز کی، ایک چیز کی اجازت مجھے آپ دے دیں، میں جب سے جوان ہوا ہوں، جب سے مجھے زنا کی عادت ہے، میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں، باقی آپ جو بولیں گے میں کروں گا۔ مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے، اور لوگوں نے اس کے قمیض کا دامن پکڑ کے نیچے بٹھانے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا اس سے میرے پاس آنے کا۔ اہل حدیثو، یہ ہے طریقہ سمجھانے کا، فتوے نہیں دیے، ذہن سازی کی، ذہن سازی۔ یہاں تو ہم سارے لٹ مار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ذہن سازی کی۔ ذہن سازی کیسے؟ اسے بلایا، کندھے پہ اس کے ہاتھ رکھا، جس طرح ایک مہربان استاذ اپنے بگڑے ہوئے شاگرد کو، یا مہربان باپ اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو پیار سے سمجھاتا ہے۔ آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا دیکھو، جس چیز کی تم مجھ سے اجازت مانگتے ہو نا، اگر یہی اجازت کوئی اور شخص مانگے اور وہ ارادہ رکھے کہ تمہاری بہن، تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی، وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اجازت مانگے، تو تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں تو ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تو اجازت لے کر وہاں جائے گا تو جہاں بھی جائے گا
وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی خالہ یا پھوپھی ہوگی۔ تیرے رشتے تو رشتے ہیں، دوسروں کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، دوسروں کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اپنا خون تو خون ہے، دوسروں کا خون پانی، اپنا غم تو غم ہے، دوسروں کا غم کہانی۔ ہمارا یہی طرز عمل ہے۔ اب اس کو تیر بالکل نشانے پہ جا کے لگا، دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام کیا کیا؟ دوسرا کام وہ کیا جو آج اہل حدیث نہیں کرتے، آج اہل حدیث نہیں کرتے۔ وہ کام کیا کیا؟ آپ نے اس کو 3 دعائیں دی۔ دعائیں، ہم تو دعاؤں کے منکر ہیں، یہاں تو دعا مانگنی بدعت ہے۔ چھوٹا چھوٹا بچہ کہتا ہے مولوی صاحب نے دعا مانگ دی فردوں کے بعد، توبہ توبہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، 3 دعائیں دی۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ دوسری دعا دی طہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک صاف کر دے، گناہوں کی غلاظت سے اس کو دھو دے۔ تیسری اور آخری دعا دی احسن فرجہ، اللہ اس کی عزت عصمت آبرو کی تو حفاظت فرما، تو محافظ بن جا۔ صحابہ کہتے ہیں اس دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کے بعد اس کو راہ چلتے ہوئے ہم نے کبھی اوپر آنکھ اٹھا کر بھی چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ اس کی نظریں زمین کی طرف جھکی ہی رہتی۔ میرے بھائی، آپ نبی کا اسوہ اپنائیے، صرف نبی کا نام نہ لیجیے، آپ کے کام کو، آپ کی بات کو دل و جان سے مانیے، اسی کا نام اہل حدیثیت ہے۔ نبی کو اپنا پیشوا بنانا، اسی کا نام اہل حدیث ہے۔ نبی کو اپنا لیڈر اور قائد ماننا، اسی کا نام اہل حدیث ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیغمبر کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو 2-4 منٹ کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہم نے آگے سفر کرنا ہے، کموکی کی طرف جانا ہے، تو اس لیے معذرت کے ساتھ۔ جی، قسطوں کے بارے میں، قسطوں کے بارے میں میں سمجھا کوئی بیان سے متعلق کوئی گفتگو پوچھو گے۔ قسطوں کا بڑا لمبا چوڑا سوال ہے، قسطوں کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس نا سوزوکی کا دکان ہے، شاپ ہے، وہاں سے ملتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قسط پہ کاروبار کو کوئی بھی عالم برا نہیں بتائے گا۔ جو بات پوچھنے والی ہے وہ نہیں آپ پوچھتے، مولوی کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ۔ یہ نہیں پوچھو کہ قسطوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے، آپ بولو کہ قسط میں قیمت بڑھانا کیسا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، مولویوں کو پتہ نہیں، قسط پہ دینا چیز تو احسان ہے۔ اگر میرے پاس نقد پیسے نہیں ہیں اور یہ گلاس جو ہے 20 روپے کا ہے، میرے پاس 20 نہیں ہے، میں نے کہا 1 مہینے میں ہر جمعے آپ کو 5-5 روپے دیا کروں گا، تو آپ نے مجھے گلاس دے دیا، لیکن 20 ہی کا دیا تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہے کہ میں لے نہیں سکتا تھا، آپ نے میرے ساتھ احسان کر دیا، میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ ایک یہ ہے، میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن گلاس چاہیے، پیسے میں 1 مہینے بعد دوں گا۔ آپ نے کہا پھر تو میں یہ 30 روپے کا دوں گا۔ یہ ظلم ہے۔ پہلے والا احسان تھی وہ بھی قسط، اور اب جو آپ نے کہا اگر مہینے بعد دو گے تو میں 30 کا دوں گا، اب یہ ظلم ہے۔ یہ وہی سود ہے جو ہندو بنیا یا یہودی کسی کو 20 روپے دیتے اور مہینے 2 مہینے بعد اس سے 25 روپے لیتے، وہ کہتے اس مدت کا عوض ہے۔ اگر 20 روپے ہمارے پاس ہوتے، رولنگ میں ہوتے،
ہم اسے 25-30 روپے کر لیتے، تم نے 6 مہینے تک اسے روک کے رکھا، ہمیں کیا فائدہ؟ تو وہ اس مدت کا پیسہ لیتے ہیں۔ اور یہی چیز آپ کر رہے ہیں کہ اگر آج پیسے دے دو تو یہ 20 روپے کا ہے، مہینے بعد دو تو اب جو مہینے کی مدت بیچ میں آئی ہے آپ اس کی قیمت 10 روپے کی شکل میں وصول کر رہے ہیں۔ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بس جی، اور کوئی بات؟ ایک سوال جی، آپ کے اس بیان سے دل رو رہا ہے، آپ نے اس بیان کو چھیڑا ہے۔ میں پچھلے 5-6 سال سے علماء کرام کی تذلیل اور اس مسئلے میں کھڑے ہونے والے کی تذلیل کو برداشت کرتا ہوں، اور اس تذلیل کو اپنی گلی محلوں میں ایسے تذلیل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ آج اتنا رونا آ رہا ہے مجھے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آپ دعا کیجیے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ دعا کیجیے، بالکل ضرور دعا انشاءاللہ، کیجیے کہ اللہ ضرور۔ پاک میں صبر استقامت۔ آمین 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 آمین، بہت شکریہ۔ جی، سر ایک سوال کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے وفات کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ 2 موتیں نہیں اکٹھی کرے گا، نہیں لائے اس کی گی۔ ذرا وضاحت کریں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہر بندے پر موت ایک ہی دفعہ آتی ہے، دوسری کب آئے گی؟ جب اس موت سے پہلے آدمی زندہ ہوگا، پھر مرے گا تو دوسری موت آئے گی، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا تو تیسری موت آئے گی، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا تو چوتھی موت آئے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آپ پر جو موت آنی تھی وہ آ چکی، اب اور کوئی موت نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں جا کر انہوں نے خطبہ بھی دیا اور فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے۔ یہ ان لوگوں کے عقیدے کی نفی ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور قبر میں زندہ ہیں، روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ جب ظاہر بات ہے زندہ ہیں تو پھر قیامت والے دن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو پھر اس وقت پھر وفات آئے گی، وہ دوسری موت ہوگی۔ پھر اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب درود لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ روح ڈال دیتا ہے، آپ سنتے ہیں جواب دیتے ہیں، پھر روح نکال لیتا ہے، پھر کوئی دوسرا بندہ درود پڑھتا ہے۔ اس طرح تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ساری دنیا درود پڑھتی ہے، پھر پورے ملک، پوری دنیا کے اندر ہر بندے کی نمازوں کے ٹائمنگ الگ الگ ہے۔ آپ کے ہاں مغرب ہوتی ہے، امریکہ میں صبح ہوتی ہے، تو ہر جگہ کے مسلمان درود پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس یہی کام رہ گیا، روح ڈالی نکالی، روح ڈالی نکالی۔ 1400 سالوں میں میرا خیال ہے کوئی کروڑوں اربوں خربوں زندگیاں اور اربوں خربوں موتیں لوگوں نے بنا ڈالی اپنے باطل عقیدے سے، وہ اسی چیز کی نفی ہے۔ سر یہ کچھ نمازی مسجد میں آتے ہیں تو وہاں کیا پینٹ اوپر فولڈ کرتے ہیں، ان نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا ٹھیک ہے؟ ان کا درزی اصل میں ایماندار ہوتا ہے، وہ کپڑا کاٹتا نہیں ہے، گھر میں رکھتا نہیں ہے، جتنا دو وہ سارا شلوار پہ لگا دیتا ہے، اس لیے شلوار ٹکنے سے نیچے آ جاتی ہے۔ اصل ایسا درزی رکھو جو آپ کا کپڑا پینچے سے کاٹ لے، ٹکنے سے اوپر رکھے، بھلے اپنے بچے کی قمیض بنا دے لیکن آپ کا کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھے۔ یہ مسئلہ مسجد میں شروع نہیں ہوتا، یہ مسئلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کپڑا درزی کو دینے جاتے ہیں، جب آپ پیمائش کرواتے ہیں، وہ کہتا ہے جی اوپر گزی ہمارے ہاتھ میں پکڑاتا ہے، کہتا ہے جی وہاں رکھو جہاں آپ شلوار باندھتے ہو، ہم وہاں رکھ لیتے ہیں، تو نیچے جب وہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹکنے سے اوپر رکھنا۔ مولویوں کی شلواریں اوپر کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تھوڑی ہے بھی یہ بیچارے کپڑا لے نہیں سکتے۔ کوئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مولوی لگتا ہے اپنے بیٹے کی شلوار پہن کے آیا ہے، چھوٹی ہوتی ہے نا، تو اس لیے تو اس وقت یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔
یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ مولویوں نے بھی عادت خراب کی لوگوں کی کہ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے کہتے اپنے کپڑے اوپر کر لو. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مصلی پہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا اپنے کپڑے اوپر کرو. آپ نے فرمایا ہمیشہ مسلمان کا لباس ہی یہ ہے کہ اس کا مرد کا کپڑا ٹکنے سے اوپر رہنا چاہیے, عورت کا کپڑا ٹکنے سے نیچے تک لٹکا رہنا چاہیے, عورت کے ٹکنے اوپن نہیں ہونے چاہیے. تو یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم نے غلط بتایا. اب لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ مولوی صاحب چونکہ اعلان کرتے ہیں تو یہ شاید اس وقت کپڑا اوپر کرنا ہے جب نماز ہو رہی ہو, اور جب یہ نماز پڑھ کے جاتے ہیں جوتی والی جگہ پہ پینچے کھول دیتے ہیں. اب چونکہ نماز ہوگی, اب ہم نے دفتر میں جانا ہے تو اب وہ نیچے کر لیتے ہیں. تو شلوار, قمیض, پینٹ جو بھی ہے, نیچے کا جو جبہ ہے وہ بھی, تو وہ ٹکنے سے اوپر رہنا چاہیے. بس امام ابھی خطیب منبر پہ ہوتا ہے خطبہ ختم کرنے کے بعد, تو لوگوں کو نہیں اٹھنا چاہیے جب تک خطیب ممبر سے نہیں اترے, جب تک لوگوں کو نہیں اٹھنا چاہیے. اصل میں ہمارا دل ہی مسجد میں نہیں لگتا, ہم تو پھنسے بیٹھے ہوتے ہیں. خطیب کے 2 منٹ اوپر کیا ہو جائیں, خطیب کو ایسے گھڑی دکھاتے ہیں ایسے. وہ سمجھتے ہیں مولوی تو فارغ ہے, اس کی نہ دکان ہے, نہ کوئی زمین ہے, نہ ہل چلانے اس نے, نہ کوئی چیز, اس نے تو مسجد میں رہنا ہے. ہمیں کاہے کو پھنسا کے رکھا ہوا ہے. پھر آئیں اور گھڑی بھی وہی دکھائیں گے جو 11 بجے سے آئے بیٹھے ہیں, وہ نہیں دکھائیں گے. جو یہ سمجھے گا کہ 1:30 بجے یہاں جماعت کھڑی ہونی ہے اور 1:30 بج گئے ہیں, خطیب ابھی ممبر سے نیچے اترا نہیں, وہ آتا ہی 1:30 بجے کے حساب سے ہے, وہی گھڑی دکھائے گا کہ میں تو آیا تھا نماز پڑھنے, تو مجھے خطبہ سنوا رہا ہے. تو یہ اصل میں ہمارے اندر وہ جو دینداری ہے نا, وہ نام کی رہ گئی ہے. دینداری ہمارے اندر ختم ہو گئی ہے, وہ جذبہ ختم ہو گیا. بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت ہے. بس جی, وآخر دعوانا. بس اب میرا آگے سفر ہے, میں آپ کو مقررہ وقت سے زیادہ دے بیٹھا ہوں. جی جناب. جی 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 اچھا, ساری جزاک اللہ. اس کی اصلاح کر لیجئے جی. وہ مفتی صدیق صاحب سرگودا والے نہیں تھے, لیل پور والے تھے, یعنی فیصل آباد والے. جزاک اللہ, بارک اللہ. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ تشریف رکھیں, میں وہیں حاضر ہوتا ہوں. ایک باندھا ہوا ہے. السلام علیکم. بس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں نیک لوگوں کی